جب تک میں طالب علم تھا ظاہر بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب پر اور بڑے بھائی اظہار احمد صاحب مرحوم ان پر ڈپینڈنٹ تھا. اس کے علاوہ کچھ مجھے وظائف وغیرہ بھی ملتے رہے مسلسل. اس کے بعد میں نے MBBS کر لیا تو میں نے ساہیوال جو اس وقت منگومری تھا وہاں جا کر جماعت اسلامی کی ڈسپینسری تھی اس کا چارج سنبھال لیا. اس کی تنخواہ ملتی رہی اور اس وقت بھی میں ایک ٹیکس پیئر تو بن گیا تھا. اس کے بعد ہمارا ایک بھائی جان نے جو ایک بڑا انڈیور شروع کیا تھا, ایک ان کی بزنس تھی, اس میں انہوں نے چاہا کہ میری کچھ بقول ان کے جو میری تنظیمی ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہیں ان سے ان کو ضرورت تھی, تو میں ان کے ساتھ رہا کوئی 3 سال. اس کے بعد پھر ہماری علیحدگی ہوئی تو پارٹنگز آر پینفل, کچھ ہماری وہ بھی رہیں آپس میں جو ایک دوسرے سے شکایتیں. لیکن بہرحال جب میں علیحدہ ہوا ہوں تو 3 سال جو میں نے وہاں گزارے تھے اس کے نتیجے میں میرے پاس کوئی 2 لاکھ کے قریب ایک سرمایہ موجود تھا, جس سے میں نے آ کے لاہور میں ایک مکان خریدا, اپنا کلینک وہاں شروع کر دیا. ایک یہ کہ مکتبہ خدام القرآن بلکہ دارالاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک پبلشنگ ادارہ شروع کر دیا. تو اس میں جو ہے میں پریکٹس بھی کرتا رہا. یہ سن 65 سے لے کر سن 71 تک میں پریکٹس بھی کرتا رہا, گزارا چلتا رہا. وہ پھر میری زندگی کا ایک بڑا موڑ آیا تھا کہ میں نے فروری سن 71 میں فیصلہ کیا کہ اب میں پریکٹس نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو میرے یہ دعوتی اور تبلیغی اور تعلیمی اور تدریسی مشاغل تھے وہ اب بہت آگے بڑھ گئے تھے. تو اب ایک ہی شکل تھی, یا تو میں ان کو رول بیک بھی کروں جو اصطلاحات ایٹمک صلاحیت کے بارے میں آتی ہیں, اور پھر کیپ بھی کر دوں, اس سے آگے نہ بڑھے تاکہ میری معاش کا معاملہ چلتا رہے. لیکن یہ کہ میں نے پھر یہی طے کیا کہ اگرچہ کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی ٹو فال بیک اپون جسے کہتے ہیں, نہ کوئی جائیداد سوائے ایک مکان کے, بہرحال میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے پریکٹس چھوڑ دی. اس کے بعد بہرحال جو بھی کچھ سرمایہ تھا وہ میں کھا رہا تھا. تو بڑے بھائی سے اس وقت مجھے کچھ زیادہ شکایات تھیں, ہمارے ان کے درمیان جو ہے وہ کافی کشیدگی رہی. چھوٹے سے بھی اقتدار مرحوم سے بھی شروع میں کشیدگی تھی, تو میرے پاس میرے بھائیوں میں سے بھی اس وقت کوئی سپورٹر نہیں تھا. لیکن یہ کہ سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہو گئی. اس نے اپنا ایک آفس کے لیے جو ہے سمن آباد میں ایک مکان, بڑا مکان کرائے پر لے لیا. اس میں انہوں نے مجھے رہائش دے دی. وہ رہائش ان کی طرف سے تھی اور اس کے ساتھ فیسلٹیز, بجلی وغیرہ, پانی کے بل جو ہیں, سوئی گیس, وہ بھی انجمن نے اپنے ذمہ لے لی کہ آپ ہمہ وقت کام کر رہے ہیں انجمن کے لیے. تو وہ جو میرا مکان تھا وہ کرائے پر دے دیا گیا. اس سے پھر میں اپنا گزارا کرتا رہا. پھر کچھ عرصے کے بعد چھوٹے بھائی نے, عزیزم اقتدار احمد مرحوم نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ اگر تو صرف بھائی ہونے کے ناطے تعاون کرنا چاہتے تو مجھے قبول نہیں ہے, اور اگر تمہیں میرے مشن سے دلچسپی ہے, اس میں حصہ لینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, سراخوں پر. ان کا میں مشن میں شریک ہوں, انجمن میں بھی شریک ہو گئے, اس میں مؤسسین میں. اس کے بعد کچھ عرصے بعد تنظیم قائم, اس میں بھی شریک ہو گئے. تو وہ مجھے کچھ سپورٹ کرتے رہے. انہوں نے اپنی ایک فیکٹری تھی ملتان میں, اس میں میرے بھی حصہ ڈال دیا. میں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی, بس اپنے طور پہ حصہ ڈال دیا. اس سے مجھے وہ کچھ ماہانہ دیتے رہے. لیکن جب تنظیم اسلامی قائم ہوئی تو میں نے اس کاروبار سے پھر اپنا تعلق جو ہے بالکل منقطع کرنا لازمی سمجھا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کنسٹرکشن بزنس میں یا کسی بھی بزنس میں اکاؤنٹس وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, اور ٹیکس وغیرہ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ اب تنظیم کے امیر کی حیثیت سے یا داعی کی حیثیت سے میرا کسی ایسے کاروبار سے تعلق درست نہیں ہے. تو پھر میں نے جو انجمن کا مرکز بن گیا یہ قرآن اکیڈمی, تو میں یہاں منتقل ہو گیا. اور یہاں پر بھی مجھے وہ سہولتیں حاصل رہیں, مکان, کرایہ, جو بجلی, پانی, گیس کے بل, ٹیلی فون, یہ ساری سہولتیں حاصل تھیں. باقی یہ کہ دال روٹی کا بندوبست اللہ کرتا رہا. پھر میں نے, لیکن انجمن یا تنظیم آپ کو کوئی پے کرتی رہی؟ انجمن سے کوئی ایک پیسہ میں نے نہیں لیا کیش میں, لیکن یہ جو سپورٹ تھی کہ میں ان کی پریمیسس میں رہتا تھا اور ان کی جو سہولیات ہیں وہ مجھے اویلیبل تھیں, تو یہ تو انجمن کا ہے. اور میرا جو بھی کیسٹ تھے, ویڈیوز تھے, میری کتابیں تھیں, وہ سب انجمن کی ملکیت تھی. اس میں سے کوئی ایک پیسے کی رائلٹی کبھی آج تک میں نے نہیں لی. تنظیم سے میں نے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا آج تک. بہرحال اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ وہ مکان جو ہے اپنا جو کرشن نگر میں تھا جو میں نے خریدا تھا وہ بیچ دیا.
وہ میں نے لیا تھا 55,000 کا، مجھے مل گئے اس کے 6 لاکھ. تو اس سے پھر میں نے یہاں ایک پلاٹ بھی جو برادر مقتدار احمد صاحب نے، جب پھر میں نے ان کی کمپنی چھوڑی تو جو میرے شیئرز تھے اس کے پیسے مجھے دے دیے. تو اس سے ایک پلاٹ خریدا میں نے یہاں، اور پلاٹ خرید کے اس کے چھوٹے سے 4 یہ کوارٹر بنا دیے ہیں اپنے 4 بیٹوں کے لیے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد دال روٹی جو ہے وہ بیٹوں کے حوالے سے چلتی رہی.